الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا علي من نور واحد صلوات الله عليه کسی بڑے دانشور نے بہت عظیم دانشور ہے لکھا ہے کہ علی کو علی کے دشمنوں نے اپنے دوست کی وجہ سے گرانا چاہا اور چھپانا چاہا اور علی کے محبین نے علی کے کمالات اور علی کے فضائل جان کی خوف کی وجہ سے چھپائے اور بیان نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے، آج بھی زمین کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اگر کسی شخصیت کو اعجاز خلقت خدا کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ انبیاء ہمیشہ معجزے لے کر آئے اور ہر آنے والے نبی نے گزشتہ انبیاء کی نسبت بڑا اہم اور اپنے زمانے کی مناسبت سے مفید ترین اور مسکت جو سامنے والے کو خاموش کر دے ایسا معجزہ پیش کیا۔ جب رسول کریم خاتم النبیین کی باری آئی تو آپ کی اپنی ذات اتنی بلند اور عرفہ تھی کہ آپ کی ذات کے مقابلے میں شاید کسی اور اعجاز کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن خود نبی بھی جب معجزات لے کر آئے تو نبی کے معجزات میں 2 بڑے معجزے ہیں، اور ان 2 بڑے معجزوں میں سے ایک وہ معجزہ ہے جو اس زمانے کے عربوں کی ادب، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کے مقابلے میں بیان کے حوالے سے ایک ایسا معجزہ تھا جس کا جواب کسی بڑے سے بڑے شاعر اور بڑے سے بڑے عرب ادیب کے پاس موجود نہ تھا، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ساتھ جو معجزہ نبی لے کر آئے وہ معجزہ کتاب نہیں ہے، وہ معجزہ کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ اس معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے
کہ علی جیسا نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ جب علی کی ذات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دو عجیب چیزیں علی کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف علی کے کمالات کا ایک بحر بےقرار ہے جس میں جتنے ہوتے مارو ہر روز اور ہر نئے ہوتے کے ساتھ نئے گوہر نکل آتے ہیں، اور انہی کمالات کو دیکھتے ہوئے علی کی زندگی میں دو عجیب تضادات ہیں، عجیب تضادات جو کسی اور کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اللہ کی صلابت، قوت اور قدرت کا زمین میں اور مخلوقات کے درمیان مظہر بھی علی ہے، اور اللہ کے رحم اور رحمانیت اور رحیمیت کا زمین پر مظہر بھی علی نظر آتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم صفات خدا کے مظہر کے طور پر جو اللہ کی پہچان کروائے عباد اللہ میں، بندگان خدا میں، برگزیدگان خدا میں، اولیاء اللہ میں، پورے تاریخ میں تلاش کرنا چاہے تو ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہر دور میں معیار رہے، ہر دور میں معیار رہے۔ معیار کس اور کس کے درمیان؟ دو رستوں کے درمیان۔ آیا خدا تک پہنچنا ہے یا ابلیس تک پہنچنا ہے؟ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو بے شک 1,34,000 انبیاء اور 4 آسمانی صحیفوں کو دل و جان سے قبول کر لو، اگر علی کو قبول نہیں کرو گے تو خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیونکہ علی خدا کا دروازہ ہے، علی خدا تک پہنچنے کا رستہ بھی ہے اور خدا کا دروازہ بھی ہے۔ اس دروازے سے گزرے بغیر انسان نہ انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، نہ الہی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے سجدوں اور عبادتوں کے نتیجے میں خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں دین تربیت کے مفاہیم بتاتا ہے تو دین ہمیں دو چیزوں کا پابند کرتا ہے، دو چیزوں کا، ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک عقیدہ اور ایک عمل، دونوں کو دین ہمارے لیے پرو کی حیثیت دے کر کہتا ہے کہ تم اگر پرواز کرنا چاہو تو عقیدے اور عمل کے ان پروں کے ذریعے سے پرواز کرو، تاکہ جتنا تم اونچا ہو اتنا زیادہ خدا تک پہنچ سکو گے۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر عمل کو ہے احد کے برابر کر لو، اگر عمل 1000 سال کر لو، اگر عبادتیں 10,000 سال بجا لاؤ، اگر نمازیں ساری عمر پڑھتے رہو، اگر روزے ساری عمر رکھتے رہو، اگر حج ساری زندگی کرتے رہو، نیکیاں ساری زندگی بجا لاتے رہو، اگر عشق علی نہ ہو، اگر محبت علی نہ ہو، اگر ولایت علی نہ ہو، اگر علی تمہارے دل کا کعبہ نہ بنے تو وہ ساری عبادتیں زیرو ہے اور تم زیرو پر کھڑے ہو۔
بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے علی کے نام میں جو تاثیر رکھی ہے کسی اور فرد بشر کے نام میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ علی کا نام آپ کو مردہ سے زندہ کرتا ہے، علی کا نام آپ کے تاریخ دل کو روشن کرتا ہے، علی کا نام گمراہی سے ہدایت کے میدان تک پہنچاتا ہے، علی کا نام راستہ بھٹکے روح کو ہدایت کے معراج پر فائز کرتا ہے، علی کا نام گناہگار کو ولی بناتا ہے۔ علی کے نام میں وہ کشش ہے، علی کے نام میں وہ حرکت ہے، علی کے نام میں وہ حرارت ہے کہ جب یہ نام لیا جائے تو انسان سکون سے کسی مقام پر بیٹھ نہیں سکتا، اڑنے کو دل چاہ رہا ہوتا۔ ابی طالب کے حوالے سے یہ میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ شیعہ علی کی تعریف کرتے ہیں، نہیں۔ یہ جو میں ابھی جو جملے میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، ہر جملہ اپنی جگہ مفہوم رکھتا ہے، پیغام رکھتا ہے، اور یہ ایک شیعہ کے جذبات نہیں ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت جس تک پہنچنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ کا وجود پاکیزہ ہو، آپ کا وجود پاکیزہ ہو۔ اگر وجود میں نجاست ہو، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے روزہ بھی ہے، رمضان کا احترام بھی ہے، اور اس احترام کے ساتھ ساتھ ظاہر ممبر رسول بھی ہے۔ ممبر رسول سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو دین کی روح سے ٹکرانے والی ہو، اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بیان ہو وہ دین کی روح ہو۔ تو میں یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ علی کے حوالے سے اگر انسان کے اندر یہ تحرک، یہ حرارت، یہ حرکت پیدا ہوتی ہے، اور علی کا نام انسان کو بے سد لیٹنے نہیں دیتا، کھڑا کرتا ہے، کھڑے انسان کو حرکت دیتا ہے، حرکت والے انسان کو بھگاتا ہے تاکہ وہ خدا تک پہنچنے میں باقی لوگوں سے سب سے زیادہ آگے نظر آئے، تو یہ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہی شخص یہ کر سکتا ہے جس کی پیدائش پاک ہو۔ چاہے وہ مسلمان نبی ہو، توجہ، آپ کی توجہ چاہیے، پیدائش کی پاکیزگی کے لیے نکاح شرط ہے، اور نکاح ہر دین اور ہر مکتب میں ہے۔ جہاں نکاح ہے، اس کے اسلام میں اگر کوئی ہندو داخل ہوتا ہے
مسیحی داخل ہوتا ہے، سکھ داخل ہوتا ہے، یا کسی اور مکتب کا ماننے والا داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو ان کو نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو جس معاشرے کے اندر عرف کے مطابق ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لہذا یہ معیار ہے کہ علی سے محبت کے لیے پیدائش کی پاکیزگی چاہیے اور علی سے بغض کے لیے پیدائش کی نجاست چاہیے، چاہے وہ شخص ہندو ہی کیوں نہ ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جو لوگ آزاد ہیں، فکر کے آزاد، سوچ کے آزاد، عقیدوں کی غلط بندشوں سے آزاد، جن کے سوچنے کا دائرہ وسیع ہے، جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، جب علی کا نام آتا ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں. یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے نبی کریم سے اور امیر المؤمنین سے جو روایات نقل ہوئی ہے ان روایات کے مطابق آپ دیکھیں علی خود فرماتے نظر آتے ہیں ان روایات کے مطابق کہ اگر میں کسی مؤمن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں تب بھی وہ ایک لمحے کے لیے میرے حوالے سے بغض اور نفرت کی راہ اختیار نہیں کرے گا. اگر کسی مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر نفاق ہے اگر اس کو سارا بیت المال اور ساری دولت دے دوں تب بھی بظاہر وہ کچھ بھی کہے اس کے دل میں میری محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے رسول کریم نے نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل اور شناخت کا ذریعہ کس کو قرار دیا؟ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. وہ علی ابن ابی طالب وہ ہے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اگر علی کی تعریف ایسے ہی تعریف نہیں، وہ تعریفیں، وہ فضائل، وہ کمالات، وہ درجات جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنی وحیانی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ ہفتوں بیان کرتے رہے تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، آپ کی زبان کی توانائی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ علی جس مقام پر ہے اس مقام تک پہنچنے اور اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے یا خدا میں یہ طاقت ہے یا رسول میں ہے، اس کے علاوہ کسی فرد بشر میں یہ توانائی ہے ہی نہیں کہ علی کو پہچان سکے. ہم چند فضیلتیں بیان کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں. علی پر ایمان، یہ جو علی ہے کتنے بلند ہے، کتنے عظیم ہے، جتنے عظیم اور جتنے بلند ہے اتنے ہی زیادہ مظلوم ہے. جتنے عظیم ہے اتنے ہی زیادہ مظلوم، اتنا ہی زیادہ ان پر جفا اور ان پر ظلم کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ علی کے نام کو مٹانے کے لیے مسجدوں میں تنخواہیں دی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ محرابوں میں کھڑے ملا علی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو نفرت سے بھرنے پر مأمور کر دیے گئے تھے. یہی وجہ ہے، وجہ علی کے حوالے سے اتنی نفرت کی کیا ہے؟ اس لیے کہ مسند علی پر بعد میں جس طرح کی تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں
جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا ایک وقت وہ آیا کہ رسول کریم نے جو بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہوں گے، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ جب وہ وقت آیا اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ نبی اتنے عظیم اور نبی کی مسلک پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے، اب کیا کیا جائے؟ نبی کے مقام پر آپ تو پہنچ نہیں سکتے، لہذا نبی کا درجہ گھٹانا شروع کر دو، نبی کے مقام کو نیچے لانا شروع کر دو، نبی کو اپنی طرح سے بنا کر پیش کرنا شروع کر دو، اور جب نبی کو ایسا کرو تو پھر جو نبی کے بعد نبی کی جانشینی کا دعوے دار ہے اس کو بھی اپنی طرف بلکہ اپنے سے بھی نیچے لے جانے کے لیے احادیث کی فیکٹریاں لگانی شروع کر دو۔ یہی ہوا۔ اب ذرا اور کیجیے گا، میں صرف ایک ہی جملے میں یہی وجہ ہے آپ اگر یہ مسلمانوں کے درمیان احادیث کے مجموعے ہیں، ان مجموعوں کے مؤلفین چاہے وہ امام بخاری ہو چاہے وہ امام مسلم ہو، ان کے مقدمے کو دیکھیے، مقدمہ پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے احادیث کو جمع کیا تو امام بخاری کہتے ہیں کہ 6 لاکھ مجھے حدیثیں ملی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ امام مسلم کہتے ہیں مجھے بھی 6 لاکھ حدیثیں ملی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ ان میں سے امام بخاری نے کتنے منتخب کیے اور امام مسلم نے کتنے منتخب کیے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اپنے شرائط پر کہ ان احادیث میں سے زیادہ یہی 4.5 سے 5 ہزار حدیثیں درست ہیں اور باقی ساری کی ساری یعنی 5,95,000 حدیثیں جھوٹی ہے۔ شیعہ نہیں کہتا، امام بخاری کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتا، امام مسلم کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ حدیثیں کس نے بنائی تھی؟ انہی نے جن کے دل میں علی کا بوجھ تھا، جن کے دل میں نبی کا بوجھ تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ اصل دین لوگوں تک نہ پہنچے، اس لیے دین کے نام پر، رسول کے نام پر حدیثیں گڑ کر معاشرے کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ فیکٹ ہے، فیکٹ، اور ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ایسا ہوا، لیکن مقابلے میں علی اور آل علی نے دین کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی، انہی قربانیوں کے نتیجے میں علی اور آل علی نے خالص ترین لوگوں کے گروہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ ایک وہ وقت تھا جب علی کے فضائل بیان کرنے ہوتے تو لوگ خوف جاں کی وجہ سے ایک دوسرے کے کان میں بیان کر کے کہتے کہیں اور بیان نہ کرنا ورنہ گردن کٹ جائے گی۔ ایک وہ وقت، اور ایک آج ہے، آج مصر جائیے، اردن جائیے، کویت جائیے، حتیٰ حجاز کی سرزمین جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے وہاں پر جائیے، عراق کے سنی نشین علاقوں میں جائیے، یمن میں جائیے، آج کی دنیا کی 2 حقیقتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ 2 حقیقتیں۔ ایک حقیقت یہ کہ پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو دین پھیل رہا ہے وہ بلا تفریق مسلک و مذہب دین اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یورپ کے اندر خدا سے دوری کے نتیجے میں جب مسیحیت کی روح ختم ہو گئی اور کلیسا ویران ہونے لگے، لوگوں کو فطری طور پر خدا کی تلاش ہے، ہدایت کے رستے کی تلاش ہے، تو انہیں اسلام میں وہ روح نظر آتی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ تیزی سے اس یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر یہ فیکٹ ہے، انٹرنیٹ پر جا کر آپ سرچ کیجیے،
فیکٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام ہے، وہاں پر یہ معجزہ ہے آج کی اس 15ویں صدی کا کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو نام پھیل رہا ہے وہ علی ہے، جو کلمہ پھیل رہا ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ اہل بیت کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو آپ ماضی کو دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ ظلم، ہمیشہ قید، ہمیشہ زہر، ہمیشہ تلوار، ہمیشہ شہادتیں، ہمیشہ اسارتیں، ان اسارتوں، شہادتوں اور قید و بند کی صحبتوں میں رہتے ہوئے علی اور آل علی نے جس طرح سے اس مکتب کی آبیاری کی ہے، اس کا نتیجہ اس وقت آپ دیکھ رہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اب آپ ایک اور نقطے کی طرف سے صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، تفصیلی طور پر اگر ان میں سے ہر موضوع پر بات کی جائے تو شاید اشرے بھی کم پڑ جائے۔ سب آپ کہیے گا محمد علیہ ایک بار پھر ذرا اونچی آواز، اتنا بڑا مجمع ہے، اونچی آواز سے سنا اتنی تیزی کے ساتھ علی کا نام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی اور آل علی کا دیا ہوا وہ پاکیزہ ترین رستہ۔ اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کا مکتب عقل کے مطابق مکتب ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، علی کے مکتب میں خرافات نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں جھوٹ نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں تہمتیں نہیں ہوتی، علی کے مکتب میں تفرقہ نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں فرقہ واریت کا جنون نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی، علی کے مکتب میں بم دھماکے نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں خودکش حملے نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں بے گناہوں کا قتل عام نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کا مکتب خدا اور انبیاء کا مکتب ہے، اور یہ مکتب انسانوں کو نجات تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے علی کے مکتب میں پیغام ہے۔ وہ خیبر سامنے تو فاتح خیبر بھی رکھتے ہیں، محمد و علی، شبیر و شبر، فاطمہ زہرا، ارے ہم پنجتن جیسی سپر پاور بھی رکھتے ہیں۔ نظیر پر محمد علیہ وسلم اتنا بڑا مجمع ہے، یاد رکھیے یہ جو صلوات ہے نا، صلوات واجب عبادات کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے، عبادت سمجھ کر اونچی آواز سے صلوات دیجیے۔ لیکن آپ نے آدھے جملے ادا کیے، تتمہ آخری حصہ ادا نہیں کیا۔ ایک شیعہ جب تک اپنے وقت کے امام کو ہر لمحے یاد نہ کرے تو وہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہے، اور اثنا عشری شیعہ کی شناخت، سنیے سنیے سنیے، اثنا عشری شیعہ کی شناخت مہدی آخر الزمان کے ظہور کا انتظار ہے، اور اس انتظار کو صلوات کا حصہ بنا کر درود میں وہ پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم اس مہدی کو مانتے ہیں جو علی کا 11واں بیٹا ہے۔ اونچی آواز سے صلوات دیجیے، ماچن بڑا ان کے ساتھ دیجیے۔
تو لوگ پہلی نظر میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علی والا ہے. ایسا ہے یہ. جب میرے نام کے بعد شیعہ لگتا ہے یہ شیعہ ہے تو پہلا تعصب جو کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ علی کو اپنا امام سمجھتا ہے. جو علی کو امام سمجھتا ہے اس کا کردار میسم جیسا ہونا چاہیے. جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے اس کا کردار ابو ذر جیسا ہونا چاہیے. جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے اس کا کردار سلمان جیسا ہونا چاہیے. جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے اس کا کردار مقداد کی طرح سے ہونا چاہیے. جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے اس کا کردار مالک اشتر کی طرح سے ہونا چاہیے. جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے اس کو عمار یاسر جیسا ہونا چاہیے. جن کو دیکھ کر لوگ کہیں ہاں یہ علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا شیعہ. ہمارا کردار، ہماری عزاداری، ہمارا اجتماع، ہمارا لوگوں کے ساتھ بہیویئر، ہمارے گفتگو کا انداز، ہمارا لوگوں کے درمیان رہنا، اٹھنا بیٹھنا، سلوک، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مشکلات میں ہاتھ بٹانا، غریبوں کی مدد کرنا، لاچاروں کی دستگیری کرنا، بیواؤں کے سر پر اور یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنا، عبادت کے میدان میں سربسجود ہونا، حج اور عمرے کے میدان میں طواف کے لیے پہنچنا، اور اجتماعی میدان میں جہاں آپ نے مکتب کی اس روح کی ترجمانی کر دی ہے وہاں پر مالک اشتر بن کر کھڑے ہونا. عبادتیں ہو، اجتماعی میدان میں آپ کھڑے نہ ہو تو وہ عبادتیں اس کمی کو پورا نہیں کرتی. یہ اپنی جگہ ہے. اور مالک اشتر کیسے بنا جاتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ چاہیے، ایک جملے میں عرض کروں گا. مالک اشتر کیسے بنا جاتا ہے؟ مجھے یہ معلوم ہو کہ اگر آج میں اس عظیم اجتماع میں جو یوم علی کا اجتماع ہے یہاں پر آیا ہوں، اگر خود علی آئے تو وہ کیا کہیں گے مجھے معلوم ہونا چاہیے. توجہ میں کیا عرض کروں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آج علی ہمارے معاشرے میں ہوتے تو کیا کرتے. یہ علی کی شناخت اور علی کی نسبت بصیرت کی علامت ہے. علی کو صرف پیدائشی حوالے سے پہچاننا اور فضائل کو پہچاننا کافی نہیں ہے. علی کی سوچ کو پہچانیے، علی کی فکر کو پہچانیے. علی کے علم کا مطلب کپڑا نہیں ہے، علی کی سوچ اور علی کا نعرہ ہے. علی کی سوچ اور علی کا نعرہ. علی کیا چاہتے تھے؟ علی کیسی امت چاہتے تھے؟ علی کیسے شیعہ چاہتے تھے؟ علی کیسے عزادار چاہتے تھے؟ اذان کا جواب دیجیے اور ضرور فرمائیے. اللہ کیجیے محمد والے. سوچ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تشیع کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور رسول ہے. جہاں اللہ اور رسول کہے تشیع کی دوستی ہے، جہاں اللہ اور رسول منع کرے وہاں تشیع کی دشمنی ہے. یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہماری بنیادیں ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں تشیع کی طرف سے
وہ سارے کام جو دشمن چاہتا تھا اس ملک کے اندر نہیں ہوا. تشیع کی دشمنی کسی فرقے سے نہیں ہے. تشیع کی خواہش علی کی خواہش ہے، اور علی کی خواہش یہ ہے کہ ہر انسان کو واپس پلٹنے کا رستہ دو. اس کی تشیع کی دعوت عام ہے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی گمراہ ہو چکا ہو، لیکن تشیع کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ، ہدایت کا رستہ پکڑو، علی تک پہنچو، خدا تک پہنچ جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر فرقے کے گروہ بنے، قتل عام ہوا، مارے گئے، لیکن تشیع نے کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جو تشیع کی روح سے متصادم ہے، یعنی بے گناہوں کا قتل عام کبھی نہیں کیا. نہ فقہا اجازت دیتے ہیں اور نہ علی اجازت دیتے ہیں. دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ تشیع کا چہرہ آج پوری دنیا کے اندر اور طلب ہے. آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج سے صرف اگر 100 سال پہلے آپ جاتے ہیں، صرف 100 سال پہلے، تو آپ کو دنیا بھر میں اسلام کا چہرہ وہ نظر آتا جو آج سلاطین، بادشاہوں اور ہمارے حکمرانوں کا چہرہ ہے. یہ مسلمان ہے، یہ ان کا اسلام ہے. شیعیت صرف اور صرف کتابوں کے اندر محدود ایک مکتب کا نام تھا، لیکن گزشتہ ان 5 دہائیوں میں دنیا کے اندر وہ تبدیلیاں آئی کہ آج جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی، تو اسلام کو 2 کیٹیگریز میں تبدیل کیا جاتا ہے. ایک وہ اسلام جس سے خوفزدہ رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، وہ کون سا اسلام ہے؟ خودکش اسلام، ٹارگٹ کلنگ والا اسلام، بم دھماکوں والا اسلام. لیکن جب اسلام کے حسین، جمیل، منطقی اور استدلالی چہرے کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جس کو آپ مکتب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ہم وہی پرچم لے کر اٹھے ہیں. آج کا یہ اجتماع کربلا کا تسلسل ہے. کربلا کا تسلسل. ظلم جتنا بڑھے ہم اتنے زیادہ طاقتور ہو کر میدان میں کھڑے ہوں گے، چاہے ہماری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اب کم بھی نہیں آئے. اور آنے والا کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کوئی گروہ، اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گروہوں پر اللہ اس کو غلبہ عطا کرتا ہے. آج آپ اپنے علم کے دیکھیے، پوری دنیا کے اندر یمن سے لے کر نائجیریا تک، فلسطین سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک، افغانستان سے لے کر عراق اور شام تک، آپ کو ہر جگہ تشیع کا بیدار چہرہ استعمار اور کفر کے خلاف برسرے پیکار نظر آئے گا، اسلامی فرقوں کے خلاف نہیں. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم آسانی سے گزر جائیں. یہ عالمی زمین کو جھنجھوڑنے والا موضوع ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں استقامت ہے، جہاں جہاں مقاومت ہے، جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں سیسا طلائی دیوار بن کر جوانوں کا قیام ہے، وہاں پر آپ کو تشیع علوی کی روح نظر آتی ہے. کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا. فلسطین میں سب سنی ہیں، لیکن ان سنی فلسطینیوں کو بھی اب یہ ادراک ہو گیا ہے کہ فلسطین کی آزادی کی تحریک اگر 1000 سال بھی چلے، جب تک شیعہ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. کتنا غور طلب اور عالمی موضوع ہے. اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر جمعے کے خطبوں میں عرب مفتیوں کی تقریریں آ دیکھیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، دنیا والوں اٹھو، ساری دنیا شیعہ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟
شیعوں کا منطقی چہرہ. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے. پاکستان کے اندر بھی بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ انہوں نے زینبیون بنائی اور شام گئے اور لڑائی لڑی. ارے بھائی شام جا کر لڑائی کس کے خلاف لڑی یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری جنگ چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران عراق شام ہو، چاہے کوئی اور علاقہ، ہماری جنگ اللہ کے دشمنوں سے ہے. ہم کسی ملک کو فالو نہیں کرتے، نظریے کو فالو کرتے ہیں. ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ ایرانی انقلاب کے بڑے حامی ہیں. ایک لحاظ سے سچ ہے لیکن یہ یاد رکھیے ہم ایران کو فالو نہیں کرتے، ایران میں موجود اسلام کو فالو کرتے ہیں. ورنہ وہی ایران انقلاب سے پہلے بھی تھا اور وہی ایران آج بھی ہے. اس لیے ہمارا نظریہ اور ہماری حرکت کا محور و مرکز علی اور علی کا مکتب ہے، علی کا نظام ہے، چاہے سعودی عرب میں آئے یا ایران میں آئے. آج اگر حجاز کی سرزمین میں محمد اور علی کا نظام آئے تو سب سے پہلے اس نظام کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے والے علی کے یہی شعر ہوں گے. لیکن اس الزام کے تحت ہمارے جوانوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. ایک عرصے کے بعد کچھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ مارکیٹ کے رہتے ہیں. الزامات کی بھرمار لیکن ثبوت کوئی نہیں. اور پھر کئی کیسز بنا کر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اگر شام جانا جرم ہے نا تو میں یہاں پر نام نہیں لیتا، کوئی اگر کسی کو نہیں معلوم تو اگر مجھ سے تنہائی میں پوچھ لے. میں بتاتا ہوں کہ جن گروہوں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی انہوں نے کتنے ہزار لوگ شام جنگ کے لیے جہاد کے نام پر بھیجے. کتنے ہزار لوگ. ایک بہت بڑے جہادی لشکر کے ایک سربراہی سے جو اس کو کمال کرتا ہے میری ادھر ملاقات ہوئی ایئرپورٹ پہ، یہی کراچی ایئرپورٹ. باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ نے کتنے لوگ بھیجے ہیں سیریا؟ تو کہتا ہے مجھ سے پوچھا اس نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کتنے بھیجے ہوں گے؟ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کیونکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ 400-500 لوگ گئے ہوں گے جہاں سے گئے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. 400-500 اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے. میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہزار تو آپ نے بھیجے ہوں گے. کہا ارے آپ ہمیں اتنا کم اور اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہم نے کتنے ہزار بھیجے ہیں وہاں پر. میرا ایک سمپل سوال ہے کہ یہ جو اتنے ہزار لوگ پاکستان کے ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے، فیصل آباد کے ایئرپورٹ سے، کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے، کبھی ریاض کے ایئرپورٹ، کبھی استنبول کے ایئرپورٹ اور کبھی بحرین کے ایئرپورٹ پر اتر کر وہاں سے پھر جتھوں کی صورت میں شام جا کر جہاد کرتے رہے، یہ کس کی اجازت سے اور کس کی سرپرستی میں جاتے رہے؟ اس کا ذرا جواب دیجیے. سوچنے والی بات نہیں ہے. جہاد ادھر جائز ہے تو پھر ادھر جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہما رسول اللہ اور علی کے صحابی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کے مزاروں کو اڑانے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اہل البیت اور اہل البیت کے چاہنے والے ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے مزار کی حفاظت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ جرم کیسے ہوا؟ اگر مجھے یہ توفیق ملتی، خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، مجھے توفیق نہیں ملی، اگر مجھے توفیق ملتی تو میں ہزاروں زندگیوں
کو حضرت زینب کے مزار اقدس کی حفاظت کی راہ میں کٹنے والے اس سر پر قربان کرتا اور اپنی قربانی دیتا، لیکن میں بے صحابت کا نہ جا سکا۔ آپ کے لیے نعرے ادھورے نعرے ہیں، پورا مجمع نہیں پکار رہا، اگر پکارنا ہے تو پورا مجمع پکارے۔ عجیب بات ہے، ان لوگوں نے پاکستان میں کوئی قانون ہاتھ میں لیا، واپس آئے کوئی جرم کیا، واپس آئے کسی کو مارا، کوئی بم دھماکہ کیا، ایسی کوئی آپ کو تاریخ نہیں ملتی۔ تو اس کے باوجود کتنے سارے لوگوں پر ظلم اور تشدد کیوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا پاکستان جنگل ہے یا ایک ریاست ہے جس کے قوانین ہیں؟ اگر جنگل ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب جنگل آپ نے قرار دے دیا تو پھر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے جنگلی ہونے کا اظہار کرے۔ لیکن اگر ریاست ہے تو ریاست قانون کی وجہ سے ریاست ہے، قانون نہ ہو تو ریاست نہیں ہے، جنگل ہے۔ کس قانون کے تحت آپ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں تو ان پر کیسز بنا کر چھوڑتے ہیں؟ کس قانون کی بنیاد؟ پھر اب بڑی دو کے بعد کوئی 30 کے قریب اب بھی جوان لاپتہ، مجھے ان کے لواحقین، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے والد جب آ کر اپنا ٹکڑا سناتے ہیں تو اس کیفیت کو دیکھ کر پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے کہ اس جوان کا جرم کیا تھا، جرم کیا تھا جس کو اتنے سالوں سے لاپتہ کر دیا گیا۔ اور اب ایک کھنجڑی چھوڑ دی گئی ہے کہ بھی آپ کے وہ لوگ اکثر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اب ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ارے کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کسی قوم کے جوانوں کو پکڑ کر لے جائیں اور ان کو مار دیں اور مارنے کے بعد کہیں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہے مدینہ کی ریاست بنانے والے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنے جوان کے خون کا حساب مانگے۔ یہ حق ہے۔ شہید ہو جائے، گم ہو جائے، تشیع کمزور نہیں ہوگی، طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ یاد رکھے۔ تو یہ شہادتیں، یہ اسارتیں قوم کی تقویت کا باعث ہے، لیکن دوسری طرف قوم کی مردانگی اور قوم کے شعور کا امتحان بھی ہے کہ قوم آیا اپنے گمشدہ جوانوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اس لیے اگر فرض کرے خاتم بدان، اگر ان میں سے کچھ جوانوں کو آپ نے شہید کیا ہے تو پھر ان شہداء کی لاشیں ہمیں دیں، ہمیں یہ اطمینان تو ہو کہ یہ ہمارے ہی جوان ہیں اور انہی کے جسد آئے اثر ہیں۔ جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک شہداء اور اسرا کے یہ لواحقین اور قوم ان کے ساتھ خاموشی نہیں برداشت کریں گے، خاموش نہیں رہے گی، آواز اٹھتی رہے گی۔ کب تک؟ اب تو جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں تو ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی علی والوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی، چاہے وہ امویوں کی ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ عباسیوں کی ہو، چاہے وہ عثمانیوں کی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر نام نہاد ان حکمرانوں کی ہو۔ شیعہ خاموش نہیں ہوتا،
کیونکہ شیعہ کے رگو پے میں جو خون دوڑتا ہے وہ خون اس کو اٹھاتا ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ تشیع کے خلاف اس وقت علی والوں کے خلاف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے ماضی کے تجربات کے آئینے میں ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تشیع کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کیا جائے، گروہ کے مقابلے میں گروہ کو لایا جائے، فرد کے مقابلے میں فرد کو لایا جائے، پارٹیوں کے مقابلے میں پارٹیوں کو لایا جائے، آپس میں لڑا کر ان کی ہوا اکھاڑ دی جائے۔ یہ دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے۔ اس سازش کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اجتماعی وحدت کے ذریعے سے۔ ہر گروہ، ہر فرد، ہر پارٹی، ہر جماعت اپنا کام کرے، لیکن قومی کاز پر سب اکٹھے ہو کر میدان میں کھڑے ہو۔ یہی ہماری بقا کا ضامن ہے۔ تیسری بات جو بہت ضروری ہے اس وقت، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ ہماری گردنیں کاٹ کر، اڑا کر، تشدد کر کے، قید میں ڈال کر اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے عیسائی، مسیحی اپنے مکتب سے آشنا رہ سکے گا، اپنی کتاب سے، اپنے ہیروز سے، اپنے عقائد سے وہ آشنا رہے گا اور اس کو سلیبس میں وہ سب کچھ پڑھایا جاتا رہے گا۔ ایک سکھ کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی، ایک ہندو کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی۔ اگر حاصل نہیں ہوگی تو صرف اور صرف شیعہ علی ابن ابی طالب کو۔ کیا مطلب؟ نصاب سے اہل البیت کو یوں نکال کر پھینک دیا گیا ہے کہ جیسے اہل البیت کہیں پر میٹر ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ جنگ بدر سے علی کو نکال دیں تو پھر کیا بچتا ہے اسلام کے دامن میں؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ جنگ احد میں جو شکست کے اسباب ہیں ان اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بھاگ جانا۔ سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ کون رکا؟ یا نبی یا علی؟ اسی علی کا نام جنگ کے پورے صفحے سے آپ نکال دیں۔ خیبر کا تذکرہ کریں، علی کو نکال دیں۔ خندق کا تذکرہ کریں، علی کو نکال دیں۔ آپ اپنے ہیروز کا تذکرہ کریں، اہل البیت کو نکال دیں۔ اموی، درندہ صفت، خونخوار، ان لوگوں کے جن کی زندگی کا ہر ہر دن علی والوں کے خون سے رنگین ہے، ان کو ہیرو بنا کر لے آئے اور اہل البیت کے ماننے والوں کو یہ تحفہ دے کہ اہل البیت کا نام ہی سلیبس سے نکال دے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اہل البیت سے آشنائی اور عقیدت کو پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ صرف شیعہ نہیں، شیعہ تو پھر بھی کر لیں گے، لیکن باقی مسلمان کیا کریں گے؟ وہی کام کیا گیا جو بنی امیہ نے علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کیا کہ اپنے بچوں تک کے ذہنوں کو علی کی نفرت سے بھر دو۔ آج یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی 29 تاریخ کو کتابوں کی پرنٹنگ کے آرڈر آنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں جو 4-5 کروڑ عوام کے جذبات کو مجرور کرے، مکتب تشیع کے ماننے والوں کے لیے ایک لمحہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے دیکھیے، ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ ہمارے عقیدے میں گالم گلوچ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں توہین نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں سب و شتم نہیں ہے۔ سب و شتم شامیوں کا ورثہ ہے، شامیوں کا ورثہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر
علی کے مقابلے میں کوئی آئے، چاہے وہ صحابی کے لباس میں چھپ کر آئے یا زوجہ کے لباس میں چھپ کر آئے، ہم اپنے عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ علی حق پر ہے اور ہم علی کے ساتھ ہیں۔ کہیں پر چونکہ مختلف جگہوں میں مختلف محفلوں میں اہل سنت علماء کرام اور دانشوروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے، ایک جگہ کہیں پر ایسے ہی پیش ہوگی، تو جب جمل کی اور صفین کی بات آئی تو ہمارے ایک اہل سنت اہل حدیث عالم نے کہا کہ بھئی ام المؤمنین عائشہ تو ساری عمر روتی رہی اور پشیمان رہی، ندامت کا اظہار کرتی رہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں نا لوگوں کو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ میدان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی تھی۔ خطائے اجتہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اجتہاد کیا، دین پر عمل کیا، اگرچہ صحیح نہیں تھا لیکن ان کو ایک اجر ملے گا۔ جب اجر مل رہا ہے تو پھر وہ رو کیوں رہی ہے؟ جب اجر مل رہا ہے تو پھر وہ رو کیوں رہی ہے؟ اسی طرح سے صفین کے حوالے سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اور ان علماء کرام سے بھی میں نے سوال کیا، چونکہ سب کہتے ہیں ہم علی کے محب ہیں، کوئی مائی کا لال، یاد رکھو شیعہ، یاد رکھو، کوئی مائی کا لال ایسا آج نہیں ہے جو کہے مجھے علی سے نفرت ہے، جرأت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، لیکن اندر کیا ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ میرا ایک سوال ہے، سمپل سا سوال آپ سے بھی اور باقی تمام سننے والے اور بعد میں دیکھنے والوں سے بھی، اگر صفین کا میدان سجے، جمل کا میدان سجے، ادھر علی کا لشکر ہو اور ادھر حضرت عائشہ کا لشکر ہو، ادھر علی کا لشکر ہو اور ادھر امیر شام کا لشکر ہو، مجھے بتاؤ علی کے تلوار سے قتل ہونا پسند کرو گے معاویہ کی طرف کھڑے ہو کر، یا معاویہ کی تلوار سے قتل ہونا پسند کرو گے علی کے ساتھ کھڑے ہو کر؟ تشیع کے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس اجتماع میں گفتگو کرو، نہیں، میرا ایمان ہے اگر میں کسی ریگستان میں تنہا بھی کھڑا رہوں تو میرا یہی ایمان ہوگا کہ میں جب دیکھوں کہ ایک طرف علی ہے تو پھر علی کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی آئے، میں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس سے جنگ لڑنے کو اللہ کی عبادت سمجھوں گا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو یہی دعویٰ ادھر کر کے دیکھ لے، علی سے جنگ لڑ کر دیکھ لے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح، اس لیے کہ علی حق کا معیار ہے۔ ساری دنیا میں کسی چیز کے حق اور باطل میں ہونے کو پہچاننے کے لیے حق کو پہچانا جاتا ہے، حق کو، کہ حق کیا ہے، حق کو پہچان لو، باطل کو پہچان لو گے، اہل حق کو بھی پہچان لو گے۔ امیر المومنین کا اپنا کلام لیا، لیکن علی کے معاملے میں بڑا عجیب ہے، رسول کریم نے یہ اصول دیا ہے، وہ کیا ہے؟ جب علی کہیں پر کھڑا ہو تو پھر سمجھ لو حق علی ہے، علی کو حق کی وجہ سے نہ پہچانو بلکہ حق کو علی کی وجہ سے پہچانو۔ باقی سارے معاملات میں فرد کو حق کی وجہ سے پہچاننے کا حکم ہے، لیکن علی کے معاملے میں حق کو علی کی وجہ سے پہچاننے کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا ہاتھ بلند کر کے اللہم ادن
ستارہ علی، خدایا علی کا حق کا چہرہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. اس لیے ہم علی والے ہیں. ہم اس علی کو پہچانتے ہیں جو مظلوم تاریخ، مظلوم تاریخ، وہ علی جس نے ہمیں قدس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں بیت المقدس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں قرآن کی ترویج کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں اہل بیت کی عزت و آبرو اور ناموس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں عبادتوں کی حفاظت کے لیے لڑنا سکھایا. وہ علی کتنا عظیم علی ہے. بستر شہادت پر ہے. آخری وقت، آخری وقت، عجیب وصیت ہے، عجیب وصیت، عجیب وصیت. یہ جو ایام گزرے ہیں، یہ جو ایام پر عجیب و غریب ایام ہے. 19 کا دن، پھر رات، پھر 30 کی صبح، 20 کا دن، پھر 21 کی رات. یہ جو تقریباً 40 سے 45 گھنٹے ہیں، یہ بڑے ہی عجیب و غریب گھنٹے ہیں. علی اس پورے مہینے میں اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. ہر گزرتا لمحہ علی کی بےتابی میں اضافہ کرتا ہے. 13 مبارک مہینے کی 13 تاریخ کو جمعے کا دن ہے. خطبہ دینے کے بعد حسن مشتبہ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، بیٹا حسن، آج رمضان المبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ کیا علی کو نہیں معلوم کون سی تاریخ ہے؟ ہاں معلوم ہے. پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ بیٹا دیکھ لو دن گزر رہے ہیں اور میں قریب اتر ہوتا چلا جا رہا ہوں. جب عرض کرتے ہیں مولا آج 13 تاریخ ہے، فرماتے 19 تک کتنے دن باقی ہیں؟ اس بےتابی میں قائم گزارے ہیں. جب ام کلثوم کے دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی افطار کے ٹائم میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر زمین کی طرف. کہتے ہیں بارگاہ مجھے اس موت کو مبارک قرار دے، بارگاہ اس موت کو میرے لیے مبارک بنا دے. دسترخوان پر نمک ہے، دودھ کی پیالی ہے اور اس کے ساتھ جوڑ کی روٹی ہے. ام کلثوم کی طرف دیکھ کر سوال کرتے ہیں. ام کلثوم کی عمر تقریباً کوئی 32-33 سال ہے اس موقع پر. تو ام کلثوم نے ساری زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، تو کیا ان کو نہیں معلوم؟ پوچھتے ہیں میری بیٹی کبھی تم نے علی کو بیک وقت 2 سالوں کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا ہے؟ وہ تم نے دودھ بھی رکھا ہے، نمک بھی، دودھ اٹھا لو صرف نمک رکھنے دو، صرف نمک رکھنے. بابا آج آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہے. ہاں بیٹا سارا دن روزہ رکھا ہے، لیکن 2 سے زیادہ چیزیں نہیں. اور جب دودھ اٹھا لیا جاتا ہے تو اسی جو کی روٹی کے 2-3 لقمے کھا کر افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ روک لیتے ہیں. بیٹی پوچھتی ہے بابا جان اتنی جلدی آپ نے ہاتھ روک لیا؟ تو کہتے ہیں بیٹا آج میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لے لیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، میرے پیٹ میں اس دنیا کی کوئی خوراک ہو. اس کیفیت میں ساری رات گزرتی ہے. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، لیکن جب علی مسجد کے لیے نکلتے ہیں تو گھر میں موجود مرغابیاں ٹوٹ پڑتی ہیں. مولا اب اگر آپ گئے تو پھر آپ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. جب مرغابیوں کے چیخنے چلانے کی آواز بلند ہوتی ہے اور امام حسن اور امام حسین ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں بیٹے ان کو آج رونے دو، کچھ دیر بعد یہ لوہا سنا ہو گئے، کچھ دیر بعد یہ لوہا سنا ہو گئے. دروازے سے نکلتے ہیں، کنڈا دروازے کا ہوا میں پھنستا ہے، گویا وہ بھی روک رہا ہے کہ مولا آپ جائیے مت، جائیں گے تو اپنے پیر میں واپس نہیں آئے. علی مسجد پہنچتے ہیں. مسجد پہنچنے کے بعد اپنی نمازوں دعاؤں کے بعد معذرے پر چڑھتے ہیں اذان کے لیے. علی کی سیرت دیکھیے، معذرے پر چڑھ کر
اذان دینے سے پہلے ایک دفعہ مشرق و مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے صبح ذرا بتا کبھی ایسا ہوا کہ تو چڑھ آیا ہو اور علی سویا ہوا ہو؟ جب بھی تو چڑھا علی کو تم نے بیدار دیکھا، لیکن آج کے بعد علی کو تو نہیں دیکھ پائے گا، علی کو تو نہیں دیکھ پائے. اس کیفیت میں واپس آتے ہیں. اتنے مجھے آتا ہے ضرب لگاتا ہے، جیسے ہی ضرب لگتی ہے یہ تاریخ کا عجیب حادثہ ہے. سرے اقدس پر جیسے ہی ضرب لگتی ہے پورے عالم میں ایک تاریخی چھاتی ہے اور ایک قرآن برپا ہوتا ہے. دو آوازیں ایک ساتھ اٹھتی ہے، ایک آواز علی کی ہے، ایک آواز فرشتے کی ہے. علی کی آواز ہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اور دوسری آواز کیا آتی ہے؟ آتی ہے کہ آج اس عالم کی بنیادیں ہل گئی، علی شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے. سارے کوفہ میں کوہرام، خواتین نکلتی ہیں، بچے نکلتے ہیں، بوڑھے نکلتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ منظر وہی تھا جو منظر رسول کریم کے وصال کے موقع پر تھا. رسول کریم کے وصال کے بعد کوئی ایسا منظر کسی چشم بشر نے نہیں دیکھا تھا جو کوفہ میں نظر آ رہا تھا. اب اس کیفیت میں علی کو لایا جاتا ہے گھر میں. جب حکیم آتا ہے، حکیم اپنا علاج شروع کرتا ہے، پٹی بندی ہوئی ہے زرد رنگ کی. حکیم چیک کرنے کے بعد جو جملہ کہتا ہے وہ یہ ہے، اے علی اب آپ اپنی وصیت کر لیجئے، اس لیے کہ تلوار نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے، اس کے اندر خطرناک زہر آپ کے دماغ تک پہنچ چکا ہے. اس کے بعد علی کی زندگی عجیب ہے، ایک عجیب زندگی ہے. کبھی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر لمحے لبوں پر یا نصیحت ہے یا ذکر ہے، یا نصیحت ہے یا ذکر ہے. اس کے لیے میں بہت ساری چیزیں درمیان میں حل کر رہا ہوں. ذرا دیکھیے، حکیم کہتا ہے یا علی آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ دودھ پیجیے. کوفہ میں خبر پہنچتی ہے. جب کوفہ میں خبر پہنچتی ہے تو چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کوفہ کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے لے کر علی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. مولا ساری عمر آپ ہمیں کھلاتے پلاتے رہے، اب آپ جا رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے ایک گھونٹ دودھ کا پینے والے. اس لیے کہ علی ان یتیموں کے بابا ہے، ان یتیموں کے بابا علی ہے. اس کے بعد ایک عجیب منظر ہے، اپنے بچوں کو قریب بلاتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. وہ نصیحتیں نصیحت اللہ میں موجود ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج کے دن گھر جائیے، اس وصیت کو نکالیے. نصیحت اللہ نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پر جائیے، وصیتیں امیر المومنین نکالیے، پڑھیے، دیکھیے کتنی بڑی روح ہے اور کتنی بڑی نصیحتیں ہیں. میرے بچوں اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ کیا کرو، نماز کا خیال رکھو. میرے بچوں تمہیں اللہ کا واسطہ حج کا خیال رکھو. میرے بچوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہمسایوں کا خیال رکھو. اللہ اللہ فی الایتام. میرے بچوں یتیموں کا خیال رکھو، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یتیموں کا خیال رکھو. نصیحتیں کرتے ہیں، بڑی پرانی نصیحت ہے، وصیت ہے. اس کے بعد اب خاندان کے اندر کے کچھ امور سپرد کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بس آخری لحظات ہے، آخری لمحات ہے. امام حسن کو غریب بلاتے ہیں، بلانے کے بعد باقی تمام خانوادوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے تمام آل و اولاد کو جمع کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ہر ایک کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں تھماتے چلے جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ تمہارا باپ بھی ہے اور امام بھی ہے، اس کی پیروی کرنا، اس کا حکم ماننا. حسن ابن علی سے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ان کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ عباس پر نگاہ پڑتی ہے،
عباس کو بلاتے ہیں. عباس جب غریب آتے ہیں تو عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں, پھر حسن کی طرف نہیں دیکھتے, نگاہیں تلاش کر رہی ہیں حسین کہاں ہے. حسین کو آواز دیتے ہیں, حسین نبی آتے ہیں. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں. حسین کے ہاتھ میں دینے کے بعد عباس کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور حسین کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں جو باقی لوگ سن نہیں پاتے. اس اثنا میں دور دیکھتے ہیں ایک خاتون کے رونے کی آواز ملنے ہوتی ہے. کون ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام البنین کے رونے کی آواز ملنے ہوئی. بچوں نے پوچھا, اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا, مولا آپ نے اپنے سارے خاندان کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تو میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ فرمایا, ام البنین تمہیں نہیں معلوم عباس کون ہے اور عباس کیا کرے گا, کیا کرے گا, کیا کرے گا. اور اس کے بعد ایک عجیب منظر ہے, ایک عجیب منظر ہے. زینب کو بلاتے ہیں. اب یہ منظر دیکھ کر سب رو رہے ہیں, سب کے سب رو رہے ہیں. امام حسن بھی رو رہے ہیں, امام حسین بھی رو رہے ہیں, حضرت عباس بھی رو رہے ہیں. اب بیٹیوں کی باری ہے, بیٹیوں کو بلاتے ہیں. جب زینب کو بلاتے ہیں اور ام کلثوم کو بلاتے ہیں تو جب زینب قریب آتی ہے تو بے ساختہ رونا شروع کر دیتی ہے. جب زینب اور ام کلثوم روتے ہیں تو پھر علی بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں, پھر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. سارے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. میں کہوں گا, مولا آج تو سب ہے, اگر یہی آپ کی بیٹی اس شہر میں آپ اگر ہاتھوں میں رسم بندے دیکھیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا, اس وقت کیا حال ہوگا. سنو, حسین کے کان میں بات کہی تھی, راز کب کھلا جب عصر عاشور, عصر عاشور. عباس کو بھی بلایا, زینب کو بھی بلایا, اور بلانے کے بعد عباس سے کہا, اب عباس تمہاری باری ہے, تمہاری باری ہے. لیکن عباس کے بازو کو چومتے ہیں, عباس کے بازو کو چومتے ہیں, زینب کے بازو کو چومتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے بابا جاتے ہوئے میرے کان میں کچھ کہہ گئے تھے, مجھے یہی فرمایا تھا کہ عصر عاشور جب سخت ترین وقت ہوگا تو میرے ان بچوں میں سے زینب کے بازو پر ضرور دیتا دینا. اس لیے کہ یہ وہ بازو ہے جن پر رسیاں باندھی جائیں گی, اصول کر کے شہر شہر پھیلایا جائے گا. الله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام الخير.